بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 17 فروری ہے سال 2022۔ کپتان نے بالآخر جارحانہ اننگ کا آغاز کر دیا ہے۔ محسن بیگ کیس میں پولیس اور ایف آئی اے کے چھاپوں کو غیر قانونی قرار دینے والے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بڑی عام تفصیلات ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مراد سعید نے بالآخر خاموشی توڑ دی ہے اور گھٹیا کرداروں کو بے نقاب کیا ہے۔ اشتہاری اسحاق ڈار کا انٹرویو چلانے پر چینل 24 کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ تینوں خبروں کو ون بائی ون آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بعض شخصیات پر پابندی ہوتی ہے، جیسے الطاف حسین ہے یا اشتہاری نواز شریف اسحاق ڈار ہیں۔ یہ تمام چینلز کو پتہ ہے، میڈیا کے اینکروں کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ طبقہ اس ملک کے اندر ایک بڑا اوورال بدماش طبقہ بن گیا ہے، حالانکہ جو جینون صحافی ہیں وہ بالکل ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اخلاقی جو ضابطے ہیں اس کو بھی وہ وائیولیٹ نہیں کرتے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن یہ ایک اینکروں کا اور مخصوص جو ٹولہ ہے، جو جتھا ہے، اور اس وقت وہ ریاست پاکستان کو چیلنج کر رہا ہے، حکومت کو چیلنج کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دلیل کے ساتھ تنقید کریں۔ وہ ایک گھٹیا مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور جب ایک چینل پر پابندی لگتی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر یہ آزادی ادارے رائے کا رونا روتے ہیں، پھر آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، پھر احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، ٹویٹر پر ایک ماحول شروع ہو جاتا ہے، ٹرینڈنگ شروع ہوتی ہے۔ اس سے الٹیمیٹلی ہمارے ادارے متاثر ہوتے ہیں اور عدالتوں سے رجوع کر کے فوراً وہ سارا کام جو کیا ہوتا ہے، کاروائی، وہ معطل ہو جاتی ہے۔ اب یہی 24 چینل، اس کے خلاف کئی مرتبہ انہوں نے خلاف ورزی کی، فیک نیوز دی، وہ پکڑی گئی، کاروائی ہوئی، پھر یہ عدالت پہنچے اور وہ معطل ہونے والا کام ان کا ختم ہوا۔ لہذا ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ جب حوصلے بلند ہوئے تب آئے روز یہ اس طرح کا دھندا جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب اشتہاری اسحاق ڈار، کوئی بھی اشتہاری اور مفرور ہے، اس کا انٹرویو چلانا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ویسے بھی جو ضابطے ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے، اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن چونکہ انہوں نے اخلاقی حدود کو پامال کر کے بھی اس ریاست کو اور اس ملک کے اداروں کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک خاص طبقہ۔ اب پیمرا نے شوکاز نوٹس جاری کیا کہ جب آپ کو علم تھا کہ یہ اسحاق ڈار اشتہاری ہے، یہ عدالتوں کو مطلوب ہے، یہ یہاں بتاتا ہے کہ میں بڑا بیمار ہوں، میں آ نہیں سکتا، اور جہاں جو ویڈیو لنک پر مجھ سے حلف بھی لے لیا جائے تو بات کرنے میں، چلنے پھرنے میں یہ تو ہٹا کٹا ہے، اور نواز شریف نے جس طرح ڈرامہ کیا ہوا ہے یہ بھی ڈرامے بات ہے، لیکن یہاں پر آپ نے اس کا انٹرویو چلایا ہے، تو آپ اداروں کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ آپ پیمرا رولز کو کیوں وائلیٹ کر رہے ہیں؟ تو وہ مطمئن نہیں کر سکے۔ اب اس پر اتھارٹی نے چینل 24 پروگرام 10 تک کے اندر، یہ چونکہ مورخہ 3 فروری 2022 کو یہ پروگرام نشر کیا گیا تھا، جس میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا انٹرویو نشر کرنے پر 10 لاکھ روپے اب ان کو جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ اتھارٹی نے چینل 24 کے پیمرا قوانین اور احکامات کی مسلسل خلاف ورزی پر شدید تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے، چونکہ بار بار یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور فیصلہ کرتے ہوئے چینل انتظامیہ کو متنبہ کیا ہے کہ آئندہ پیمرا قوانین کے خلاف ورزی کی صورت میں چینل کا لائسنس معطل کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے آج کارروائی کی گئی ہے۔ اب دیکھیے 10 لاکھ کے خلاف یہ عدالت میں چلے جائیں گے، چونکہ آلریڈی انہوں نے وکیل رکھے ہوئے ہیں، اس پر بھی سٹے آ جائے گا، اور جس طرح باقی آپ کو علم ہے 3000 ارب روپے اس وقت حکومت کے ہیں جن پر سٹے آرڈر چل رہے ہیں، اور اس پر حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش بھی کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کارروائی کیا ہوتی ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ کو علم ہے گزشتہ روز محسن بیگ سب سے بڑی ہیڈ لائن تھی، اسی پر تبصرے ہوئے، اور جس طرح وہ بدماش بن کر اس نے پسٹل فائر کیے، اور پھر ایک تاثر دیا کہ میں نے سمجھا شاید گھر کے اندر ڈاکو گھسے ہیں، لیکن یہ تو باقاعدہ ایف آئی اے کے اہلکار تھے، مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا۔ اب یہ سارا جو ڈرامہ ہے یہ انہوں نے کیا ہے، لیکن پھر ہمارے ایک معزز جج صاحب جو ہیں، ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے ظفر اقبال صاحب، ان کے ہاں سماعت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے غیر قانونی ہے، چونکہ 9 بجے ایف آئی آر ہو رہی ہے لاہور کے اندر، اور اسلام آباد سے بندے کو آدھے گھنٹے کے بعد اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ غیر قانونی ہے۔ اب کل ہی اس پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اور جو موقف اس وقت بھی ایف آئی اے نے دیا کہ ایک طرف ہمارے بندے کے ساتھ وہ دہشت گردی کر رہا ہے،
गुंडा गर्दी कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि FII चूंकि पूरे मुल्क का इदारा है, ये सिंगल यूनिट के तहत ऑपरेट करता है, इसकी एक मरकजियत है और उसके तहत फौरी तौर पर एक्शन होते हैं। अगर इस्लामाबाद के अंदर भी कोई शख्स रिपोर्ट दर्ज करवाएगा तो अगले 15 मिनट के बाद वो कराची के अंदर भी एक्शन कर सकता है, चूंकि आगे उन्होंने हदायत देनी है। और फिर ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके लिए वारंट ले जाने की जरूरत नहीं थी। अब ये जो जज साहब हैं, चूंकि उन्होंने फैसला किया कि ये गैर कानूनी है छापा, और इन्होंने उस वक्त सर्च वारंट लेकर नहीं गए और बड़ा जल्दी इन्होंने एक्शन किया है, ये हैरत थी। और कुछ लोगों ने कहा कि जज साहब के ताल्लुकात हैं, ये बात जो है कंफर्म नहीं हो सकी। ज़ाहिर है उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला दिया होगा, हम गुड विल के तहत कह सकते हैं। लेकिन आज जो है वजीर आजम इमरान खान जो है उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उनको बुलाया और ये पूरा मामला पूछा। चूंकि कल एक तासर दिया जा रहा है कि चूंकि पहले ये बड़े करीब थे वजीर आजम के और अब दूर हो गए हैं, वजीर आजम बदला ले रहे हैं। जिस तरह कल उसने इजहार भी किया और उसने कहा जी मैं ये बदमाश बना हुआ है, इमरान खान इसके पीछे है, तो आज वजीर आजम जो है उन्होंने बुलाया इनको मोहसन बेग केस के अंदर, जो एडवोकेट जनरल है इस्लामाबाद। उन्होंने कहा जी बताइए, मुझे ब्रीफ कीजिए ये मामला क्या है। तो उनको बताया गया कि जनाब ये हमने कानून के मुताबिक एक शिकायत आई मुराद सईद की, उस पर हमने कार्रवाई की और कार्रवाई हमारी बिल्कुल कानून के मुताबिक है। लेकिन जो जज साहब हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल एडिशनल सेशन जज, उन्होंने ये गैर कानूनी हमारी नजर में फैसला दिया है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने जल्दबाजी अपने फैसले के अंदर कर दी है और उनको ये अख्तियार नहीं था। ये उन्होंने FIA और पुलिस के अख्तियार के अंदर खुली मुदाखलत की है जो कि कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है और हम उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं जज साहब के खिलाफ। तो वजीर आजम ने कहा कि कानून के मुताबिक अगर आप कार्रवाई करेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपको ना हाँ करता हूं ना करता हूं, लेकिन ये आपको गारंटी देना चाहता हूं कि आप फ्री तरीके से काम करें। किसी की जारहियत, ये मीडिया की प्लानिंग, ये एहतजाज, ये ट्विटर पर ट्रेंड, इन चीजों से निकलकर FIA को जो इदारा है वो जरा दिखाएं और जो बेशक कोई बड़ा एंकर है, छोटा है, उनको उठाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें जैसे मुबैना रिपोर्ट हुआ है, यानी गैर जानबदारी के साथ नाजायज जो है वो किसी के साथ ना करें। ये रिपोर्टेडली मैं आपके सामने रख रहा हूं और अब इसके अंदर बताया गया कि एडिशनल सेशन जज ब्रीफ किया गया कि जल्दबाजी में हुक्म जारी किया है, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। एडवोकेट जनरल नियाजुल्लाह नियाजी, वो भी नियाजी हैं, और उन्होंने कहा कि मोहसन बेग के मामले पर मैंने ब्रीफिंग दी है और ये बताया है कि कुछ अनासर तहरीक इंसाफ की मुखालफत में इस पूरे मामले को गलत रंग दे रहे हैं, कानून से बालातर कोई नहीं है। मोहसन बेग ने FIA के एहलकार को जख्मी किया है, मोहसन बेग ने पुलिस और FIA एहलकारों पर बंदूक तानी है, मोहसन बेग ने ऑन ड्यूटी पुलिस और FIA एहलकारों को धमकियां दी है। एडिशनल सेशन जज ने जल्दी में मोहसन बेग से मुताल्लिक हुक्म जारी किया है। एडिशनल सेशन जज की जानब से कानूनी तकादे पूरे नहीं किए गए, कानून सब के लिए बराबर है। अपोजिशन के पास हुकूमत पर तनकीद के लिए एजेंडा नहीं है, मेरी हुकूमत पर तनकीद बराए तामीर हो तो मुझे खुशी होती है, वजीर आजम ने कहा है। लेकिन इस मामले के अंदर अब शिकायत दर्ज करवाई जाएगी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और वो भी आपको इल्म में अतर मिनल्ला साहब हैं, और उसके बाद ये रेफरेंस की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। जो जज साहब हैं देखें उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई क्या होती है, ये भी एक बड़ा आम स्टेप लिया गया। अब दूसरी बड़ी चीज ये है कि मुराद सईद, आपको इल्म है ये पूरा जो गंद है मामला ये शुरू हुआ गरीदा फारूकी के एक प्रोग्राम से, जहां पर रेहाम खान की जो किताब है उसका हवाला दिया गया और कारकर्दगी का पूछा गया कि मुराद सईद की कारकर्दगी क्या है, तो उस पर वो इस शख्स ने बदतमीजी की और उसके बाद ये सारा मामला जो है वो खुला। मुराद सईद अब खामोश रहे, तबसरे होते रहे, बातचीत होती रही कि ये क्या इसने कारकर्दगी दिखाई है। तो आज मुराद सईद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर ये मोहसन बेग का चूंकि मामला भी आ गया गिरफ्तारी का, उन्होंने कहा कि गलीज गुफ्तगू पर मैंने FIA में शिकायत की है और ये मेरा कानूनी और आईनी हक था। मुतलका इदारे ने कार्रवाई किस अंदाज से की ये सवाल मुझसे नहीं इदारे से मुताल्लिक है। मेरे खिलाफ जो गलीज मुहिम चलाई गई ये सियासतदानों की नजर में मिडल और लोअर मिडल क्लास की औकात है। सियासतदानों यानी मैं कोई बड़ा चुके नहीं हूं, मैं तो ISF से प्रमोट होकर आया हूं, एक स्टूडेंट था। तो एक आम बंदा जब असेंबली के अंदर पहुंच जाए तो ये वडेरे, जागीरदार, सरमायादार,
یہ کس طرح اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مثال ہے میرا کیس، چونکہ میری وہاں پر موجودگی ان کو گوارا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سیاستدانوں نے پارلیمنٹ کو جاگیر بنا رکھا ہے، پارلیمنٹ تک عام آدمی پہنچتا نہیں، اگر پہنچے تو غلیظ تعلق کا بول بولتے ہیں. جاگیردار سیاستدانوں کی کرپشن بے نقاب کرنے کی جرت کریں تو یہ غلیظ مہم چلاتے ہیں. انہوں نے کہا ای پریکیورمنٹ اور قبضوں کا راستہ بند کرنے پر یہ سیاستدان پھر بھی غلیظ مہم شروع کرتے ہیں. یہ مہم مراد سعید نہیں، ہر نوجوان کا منہ بند رکھنے اور پیچھے دھکیلنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ 4 ایسے کردار ہیں، ان میں رانا ثناء اللہ ہے، قادر پٹیل ہے، رفیع اللہ، ان جیسے لوگوں نے بدتمیزی اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا. اور جاوید لطیف نے جس طرح کی میری بہنوں کو گالیاں اس سے پہلے دے چکے ہیں، چونکہ وہ بھی اسی طرح بے شرمی سے پیش آئے، یہ انہوں نے بیان کیا. اب انہوں نے کہا کہ چونکہ میں وزیر مواصلات اور پوسٹل سروسز ہوں تو مجھے جو ٹارگٹ دیے گئے وزارت مواصلات کو وہ 88 ٹارگٹ تھے، اور ہم نے 100% وہ 88 ٹارگٹ پورے کیے ہیں. یہ انہوں نے کہا میری کارکردگی ہے. اب NHA کی آمدن میں 107 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے، پہلے یہ خسارے میں جا رہا تھا. ہم نے کرپشن کے دروازے بند کر دیے. اب 107 ارب روپے اضافہ یہ معمولی بات ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں میری کارکردگی کو اپریشیٹ کیا جائے، میری کارکردگی کی حوصلہ شکنی کی گئی اور مذاق بنایا گیا. اب وزارت مواصلات میں تمام امور الیکٹرانک ہو گئے. وہ مراد سعید نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ کے مطابق 32 درجے ترقی کی ہے ہمارے پاکستان پوسٹ آفس نے، قبضے کے دروازے بند کر کے ای سسٹم کا آغاز کیا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے پاکستان پوسٹ کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے. پاکستان پوسٹ 13 سال بعد خسارے سے نکال کر منافع بخش میں نے بنایا ہے. یہ میری کارکردگی ہے. اب یہ تو سب کو پتا ہے نا، اندھوں کو بھی پتا ہے، کوئی ادارہ یہ جو ہے منافع میں نہیں چھوڑ کر گئے تھے. بجائے اس کے کہ اس بندے کو اپریشیٹ کریں، یار اس نے کارکردگی دکھائی ہے، تو یہاں پر کارکردگی دکھانا وہ کہتے ہیں جرم بن گیا میرا. گزشتہ ایک ہفتے سے ملک میں تماشا لگا ہے. مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ پرفارم کرنا گناہ کے طور پر سامنے آئے گا. یعنی معلوم ہوا کہ پرفارم کرنا گناہ ہے. قبائلی اضلاع میں آپریشن میں شہریوں کی معاونت کی، میں اپنی انہوں نے پرانی کارکردگی بیان کی. مجھے دلیل سے نہیں بلکہ غلیظ گالیوں سے جواب دیا جاتا ہے. 2013 کی صبح اچانک اٹھ کر پارلیمنٹ پہنچا تو طویل سیاسی جدوجہد کے بعد یہ مقام حاصل کیا. پارلیمنٹ پہنچا تو سب سے پہلے میری ڈگری کا معاملہ لایا گیا. میں ڈگری کے معاملے پر عدالت گیا اور 3 سال کیس لڑا. مجھے دلیل سے نہیں بلکہ غلیظ گالیوں سے سامنا کیا جا رہا ہے، اور کارکردگی میری جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اگر اس پر بات کریں گے تو میں تنقید برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ چونکہ اوورال ایک پرانے اس طرح کے لوگ ہیں بیچارے، اور اپنی مایوسی کو بہرحال وہ چھپاتے ہیں. اور مراد سعید نے آج پہلی مرتبہ اس پورے معاملے میں خاموشی توڑی ہے، پریس کانفرنس کی ہے. لیکن اس پوری ڈیولپمنٹ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ آگے مزید ماحول ان دنوں کے اندر تلخ ہوگا، چونکہ اب کارروائیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.